کبھی کبھی کوئی سیاسی انٹرویو اتنا وائرل ہو جاتا ہے لیکن کسی گہری بحث کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ مکمل طور پر ایک جھگڑے میں بدل جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ہے وہ الفاظ جن پر یہ انٹرویو ختم ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک سیاسی گفتگو ذاتی جھگڑے میں بدل گئی اور پھر پورے انٹرنیٹ پر چھا گئی۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ آخر ایک سنجیدہ سیاسی گفتگو اس نہج پر کیسے آ گئی؟ آئیے اس پورے معاملے کا جائزہ لیتے ہیں اور ان لمحات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اس انٹرویو کو پٹری سے اتار دیا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کے یا یوں کہیں کہ اس واقعے کے دو مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہے میزبان عمر بشیر اور دوسری طرف ان کے مہمان جو پہلے گلوکار تھے اور اب سیاستدان ہیں، جواد احمد۔ اچھا، اس انٹرویو کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے جواد احمد کے بیک گراؤنڈ پر ایک نظر ڈالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا جو کریئر ہے وہ کافی غیر معمولی رہا ہے۔ تو دیکھیے، سفر شروع ہوتا ہے انجینئرنگ کی ڈگری سے، پھر وہ موسیقی کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام بنتے ہیں اور پھر اچانک 2017 میں اپنی سیاسی جماعت برابری پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ سارا پس منظر اہم ہے کیونکہ اسی شخصیت کے ساتھ وہ اس انٹرویو میں آئے تھے۔ انٹرویو شروع ہوتے ہی ایک بات بالکل صاف ہو گئی تھی کہ جواد احمد کی پوری بحث کا محور صرف ایک ہی شخص تھا، سابق وزیر اعظم عمران خان۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ خود ان کے اپنے ہیں۔ اس سے ان کی مخالفت کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو پاکستانی سیاست کے لیے ناسور تک کہہ دیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا گہرا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ تقابل سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ خود کو ایک ایسے واحد چیلنجر کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہوا، سیاست کی وجہ سے نہیں۔ تو ان کی پوری گفتگو کا جو لبے لباب تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی سیاست ایک شطرنج کی بساط ہے جس پر باقی سب مہریں جلد یا بدیر پٹ جائیں گے اور آخر میں میدان میں صرف دو کھلاڑی رہ جائیں گے، وہ خود اور عمران خان۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے انٹرویو کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ اب تک میزبان خاموشی سے سن رہے تھے، لیکن اب انہوں نے جواد احمد کے دعووں کو سیدھا اعداد و شمار سے چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ جب میزبان نے ان کی مقبولیت پر سوال اٹھایا تو جواد احمد نے ایک بڑی دلچسپ دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، پاپولر ہونا الگ چیز ہے اور معروف یعنی نون ہونا بالکل الگ۔ ان کے مطابق لوگ انہیں پورے پاکستان میں جانتے ہیں اور اس پیمانے پر وہ کسی سے کم نہیں۔ اچھا، اسی دلیل کے جواب میں میزبان نے سوشل میڈیا کے اعداد و شمار سامنے رکھ دیے، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس پورے انٹرویو کے بکھرنے کی بنیاد رکھ دی۔ اور یہ اعداد و شمار خود ہی ساری کہانی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف عمران خان کے 20 ملین سے زیادہ فالوورز اور دوسری طرف جواد احمد اور ان کی پارٹی کے کچھ ہزار۔ میزبان نے اسی بڑے فرق کو ان کے دعوے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں انٹرویو کے بالکل آخری حصے میں۔ یہاں ایک فالو اپ سوال نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ آخری چنگاری کیا تھی؟ وہ ایک سوال تھا جو 2022 کی ایک ٹویٹ کے بارے میں تھا۔ اس ٹویٹ میں جواد احمد بظاہر عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے نظر آ رہے تھے، جو ان کے اپنے بیانیے سے بالکل الٹ تھا۔ یہاں پر پہلی بار جواد احمد نے سوال کا سیدھا جواب دینے کے بجائے میزبان کی نیت پر ہی حملہ کر دیا۔ انہوں نے پوری بحث کا رخ اپنی طرف سے ہٹا کر میزبان کی طرف موڑنے کی کوشش کی، اور بس اس کے بعد تو صورتحال تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔ پہلے تو میزبان پر بکواس کرنے کا الزام لگا، پھر انہیں 2 ٹکے کا صحافی کہا گیا اور بات چیخ و پکار تک پہنچ گئی، اور آخرکار جواد احمد سیٹ چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ جواد احمد کے جانے کے بعد میزبان عمر بشیر نے کیمرے کی طرف دیکھ کر یہ کہا، جو ایک طرح سے اس پورے واقعے پر ان کا آخری تبصرہ تھا۔ تو یہ پورا واقعہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ جب سیاسی بحث اور مکالمہ اس طرح چیخ و پکار میں بدل جائے تو اصل میں ہارتا کون ہے؟ کوئی ایک شخص یا پھر ہمارا پورا معاشرہ